اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ کی خوبصورت عنایتوں میں سماعت اور بصارت کے رکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ بیٹھک وعلیکم میں آج جو السلام۔ بیٹھک میں آج ہمارا عنوان ہے چائنا اینڈ ایجوکیشنل یوٹوپیا۔ مطلب چائنا ایک ایسی ریاست ہے جہاں پر تعلیمی حوالے سے دنیا کے تمام ریاستوں میں تمام سہولتیں میسر ہیں۔ آج ہماری محترم مہمان شخصیت بھی جو ہیں وہ چائنا سے ڈگری ہولڈر ہیں، اور ان کا نام ہے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عبد الباسط۔ اب بھی ڈاکٹر عبد الباسط صاحب گوچو یونیورسٹی چائنا میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبد الباسط سے ہم جانیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی تعلیمی زندگی کا سفر پاکستان سے شروع کیا، بی ایس سی آنر ایگریکلچر، ایم ایس سی آنر ایگریکلچر فیصل آباد زرعی یونیورسٹی سے کی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اسکالرشپ جیسے یونیورسٹی لیول پر آتے ہیں یا گورنمنٹ لیول پر آتے ہیں، ڈاکٹر باسط صاحب نے چائنا اسکالرشپ سے کونسل سے اسکالرشپ گین کیا اور اس کے بعد پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، اور ڈاکٹر صاحب نے پی ایچ ڈی کی ڈگری بیجنگ سے پلانٹ پروٹیکشن میں کی، اور ان کی بایولوجیکل ریسرچ تھی۔ یہ تمام چیزیں ہم انہی کی زبانی ان سے جانیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اظہر بھائی، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر صاحب، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اظہر بھائی، سب سے پہلے جو اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا نا، وہ مارٹن جی لوتھر جی کی ایک کوٹیشن سے کروں گا کہ اگر جی آپ جی اڑ نہیں سکتے تو بھاگنا سیکھو، اگر آپ بھاگ ویری نہیں گڈ سکتے تو پھر چلنا سیکھو، اگر آپ چل بھی نہیں گڈ۔ سکتے تو رینگنا سیکھو until you can get success in your life۔ اسی جو جی کوٹیشنز کو میں نے شاید ایف ایس سی کے بعد پڑھا اور اسی کو جی میں نے اپنا مقصد بنایا۔ جو میری تعلیمی کیریئر کا آغاز ہے اظہر بھائی، وہ یہ ہے کہ میں نیئر بائی گورنمنٹ ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کیا 2005 میں، پھر ایف ایس سی کرنے جی کے جی بعد ایگریکلچر کو میں نے جو ہے نا ایز اے پروفیشن چوز کیا۔ جی جی 2008 سے 2012 تک میں نے ایگریکلچر انٹمالوجی میں اپنی جو نا بیچلر ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد جی 1.5 سال کے لیے میں نے جو ہے نا تعلیم کو تھوڑا سا خیر آباد کیا کہ پروفیشنل لائف میں پرائیویٹ کمپنیز میں نے ایگریکلچر کمپنیز میں نے کام کیا۔ پھر دوستوں کی جو ہے نا ریکویسٹ پہ اور مشورے پہ میں نے جو ہے نا اپنی تعلیم کا جو باقاعدہ آغاز دوبارہ سے سٹارٹ کیا۔ میں نے 2014 سے 2016 میں ایم فل کیا سیم ہی فیلڈ میں، ایگریکلچر انٹمالوجی، یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سے۔ پھر گڈ 2016 میں ابھی میں نے ایم فل کمپلیٹ ہی کیا تھا، تو مجھے چائنا گورنمنٹ سے جو ہے نا اسکالرشپ کی جو ہے نا اپرچونیٹی ملی۔ 2016 سے 2019 تک میں نے جو ہے نا اپنی پی ایچ ڈی چائنیز اکیڈمی آف ایگریکلچر سائنسز سے چائنا کا ویل نون جو ہے نا یونیورسٹیز سے کی، اور اس میں جو ہے نا میں نے بایولوجیکل کنٹرول پہ، انسیکٹ پیسٹ اینڈ ڈیزیز مینجمنٹ پہ میں نے کام کیا۔ اس میں جو جی ہے نا میں نے 3 سال میں ایجاد کو بھی اپنے نام کیا، ایک میری انوینشن ہے، اور 9 ریسرچ پیپر پبلش کیے۔ تو او ویری گڈ۔ جو ہی میرا تعلیمی جو ہے نا نظام ختم ہونے والا تھا ابھی، تو مجھے جو ہے نا چائنا نے ہی اپرچونیٹی دی ایز اسسٹنٹ پروفیسر گوجو یونیورسٹی میں، اور میں نے جو ہے نا اپنی پروفیشن کیریئر کا جو آغاز کیا وہ نومبر 2019 سے سٹارٹ کیا، اور ٹل نو میں جو ہے جی نا جی گوجو یونیورسٹی میں پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر کام کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو یہ بایولوجیکل ریسرچ کی، اگر سپوز پاکستان آپ آ جاتے تو پاکستان کو اس کے ریسرچ کا کیا فائدہ ہوتا؟ کیونکہ آپ کی پی ایچ ڈی چائنا سے تھی، اور چائنیز گورنمنٹ نے آپ کے نو آپ کی پبلیکیشنز انٹرنیشنل ہوئی، بڑی کم، اتنے کم ٹائم میں اتنی پبلیکیشن، یہ بھی ایک بہت بڑا کمال۔ اور پھر اس کے بعد آپ پاکستان اگر آ جاتے تو اس میں پاکستان کو اس ریسرچ کا فائدہ کیا ہوتا؟ اظہر بھائی، اصل میں یہ ہے کہ جو دنیا ہے نا اب وہ بایولوجیکل کنٹرول کی طرف جا رہی ہے۔ وہ انسیکٹیسائڈ کو یا پیسٹیسائڈ کو پریفر نہیں کرتے، کیونکہ اس کے ہیزارڈس ایفیکٹس ہیں آن ہیومن، آن اینیملز اینڈ انوائرمنٹ پہ۔ جی اب جو نا دنیا میں بایولوجیکل کنٹرول پہ، بایو پیسٹیسائڈ پہ کام ہو رہا ہے، تو اگر مجھے کبھی اپنے پاکستان کی جو ہے نا خدمت کرنے کا موقع ملا تو ضرور میں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بایولوجیکل کنٹرول کو یا بایو پیسٹیسائڈ کو انہانس کروں گا، کیونکہ ہمارے جو ٹرینڈز ہیں اس میں زیادہ جو ہے نا انسیکٹیسائڈز یا پیسٹیسائڈز یوز ہوتی ہیں۔
جبکہ دنیا جو ہے نا بایو پیسٹیسائڈ کی طرف جا چکی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ایک لمبا عرصہ چائنا میں رہے، تو لوگوں کا آپ کے ساتھ ایٹیچیوڈ کیسا تھا؟ چائنیز لوگوں کا، فیکلٹی کا، ہاسٹل میں رہنے والے لوگوں کا، اور پھر اس کے بعد کیونکہ فنڈ چائنیز گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے، تو وہ آپ کے ساتھ کس طرح کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا جو ہے نا ایکسپیرینس رہا۔ چائنیز بہت کوآپریٹو اور جو ہے نا بہت جو ہے نا ساتھ دینے والے، کیونکہ جب میں 2016 میں نے لیب جوائن کی تو انہوں نے مجھے ہاتھ پکڑ کے جو ہے نا ٹیکنیکس، لیب کی جتنی ٹیکنیکس تھی انہوں نے مجھے جو ہے نا سکھایا۔ پہلے سکھانے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ اپنا پروجیکٹ ڈیزائن کر کے جو ہے ان کو نا کمپلیٹ کرنا ہے۔ اچھا اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں آپ کا ایکسپیرینس، ٹیچنگ ایکسپیرینس بھی اب دو سال تقریباً ہونے کو ہیں آپ کو، تو ٹیچنگ ایکسپیرینس کچھ شیئر کریں کہ کیا ڈفرنس ہے پاکستان اور چائنا میں ٹیچنگ کے حوالے سے؟ ٹیچنگ ایکسپیرینس بھی الحمدللہ اظہر بھائی انٹرنیشنل ایکسپیرینس بہت اچھا ہے، کیونکہ میں جو ہے نا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں، اور جو جی سپوز میری کلاس میں 25 لوگ بیٹھے ہیں یا 30 لوگ بیٹھے ہیں، وہ اپنے کنٹریز کے جو ہے نا پرابلمس کو لے کر آتے ہیں۔ جب وہ شیئر کرتے ہیں یا میرے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو اس سے کافی جو ہے نا نالج جو ہے نا ڈسکشن سے امپروو ہوتا ہے۔ باقی رہی جی پاکستان اور کمپیئر کی بات، تو کمپیریزن میں ایسا میں کہہ سکتا ہوں کہ بھی چائنا جو ہے نا تعلیمی حوالے سے ہمارے سے تھوڑا سا آگے ہے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ بھی ہمارے جو پاکستان کا نظام ہے، یونیورسٹیز میں، کالجز میں یا سکولز میں ہمیں جو ہے نا صرف تھیوریٹیکل چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، پریکٹیکل اپروچز نہیں ہوتی۔ تو ادھر چائنا میں یہ ہوتا ہے کہ پریکٹیکل اپروچز ہونے کی وجہ سے نا وہ سکلڈ ہیں، اور ان کی جو تعلیمی معیار ہے وہ ہم سے کہیں بہتر ہے۔ اچھا، پاکستان میں آپ نے یہ دیکھا وہاں پر اینٹامالوجی پہ، تو پاکستان میں ایگریکلچر کو کیسے پروموٹ کر سکتا ہے پاکستان یہاں پر ہم، کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے؟ جی اظہر بھائی، اگر اصل میں یہ ہے کہ اظہر بھائی پاکستان میں ایگریکلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہماری جو ماڈرن ایگریکلچر ہے اس کو پروموٹ کرنا بہت ضروری ہوگا۔ جو ماڈرن ایگریکلچر پروموٹ کیسے ہوگا، وہ یہ ہے کہ جو سکلڈ لوگ ہیں، جیسے کہ اب باہر سے لوگ، کافی سارے لوگ پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں، وہ ان کے ٹیکنالوجیز کو سیکھ کے آتے ہیں یا ٹیکنالوجیز کو لے کر آتے ہیں۔ اگر ہم وہی لوگ پروجیکٹس لیں اور ان کو اگر اپنی اسٹڈیز کو ادھر بھی آ کے کنٹینیو کریں تو آئی تھنک کہ جو ہے نا پاکستان کی ایگریکلچر جو ہے نا چائنا سے یا انڈیا سے بہتر ہو سکتی ہے۔ اچھا، پاکستان میں کیا ماڈرن ٹیکنالوجی کو یوز کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر ایگریکلچر ٹیکنالوجی اور پلس ماڈرن ٹیکنالوجی کا ہم آپس میں موازنہ کریں تو وہ ڈفرینس ہے اس میں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں یہ ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے؟ نہیں، پاکستان میں نہیں ہو رہی، سم وٹ ہو رہی ہیں کہ بھی ابھی جو ہے نا کچھ ادارے ہیں، جیسے ہمارا ایک ادارہ ہے ایگریکلچر لاہور میں کیمپ، اس میں کچھ ٹیکنیکس جیسے یہ جینومکس ہو گئی، میٹابولومکس ہو گئی، مالیکولر ٹیکنیکس کو لے کے آ رہے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بھی ہم اپنی ڈیزائرڈ جینز یا ڈیزائرڈ ورائٹی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ فرانس کی کولیبوریشن سے اور چائنا کی کولیبوریشن سے جو ہے نا انہوں نے کام سٹارٹ کیا ہے۔ میرے اپنے استاد ہیں، ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے کہ بھی یہ کام جو ہے نا پاکستان میں سٹارٹ ہوا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ کچھ ہی سالوں میں جیسے سکلڈ لوگ آ رہے ہیں دوسرے کنٹریز سے، یورپین کنٹریز سے، چائنا سے، تو آئی تھنک کہ جب وہ اپنی گریجویشن کمپلیٹ کریں گے یا کسی جو ہے نا پاکستان واپس آئیں گے تو ضرور جو ہے نا ایگریکلچر کو پروموٹ کریں گے۔ اچھا، پاکستان کو زرعی شعبے میں کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے؟ پاکستان کو زرعی شعبے میں جو ہے نا سب سے جو پرابلم ہے وہ سیڈ سرٹیفیکیشنز کا پرابلم ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے نا سیڈ کی جو پیوریفیکیشنز ہے وہ نہیں ہے۔ اگر سیڈ کو جو ہے نا پیوریفائی ہو یا جو ہے نا سیڈ جو ورائٹیز ہیں وہ پیور ہوں تو آئی تھنک کہ جو ہے نا باقی جو پرابلمز ہیں انسیکٹ پیسٹ کے ہیں یا ڈیزیز کے ہیں وہ کور اپ ہو جاتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم، یا ایٹ دا اسٹیج آف فلاورنگز یا کلٹیویشن کے ٹائم جو پرابلمز آتے ہیں تو وہ جو ہے نا سالو آؤٹ ہو سکتے ہیں،
جو سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارا سیڈ کا پرابلم ہے. ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا پیوریفائڈ سیڈ جو ہے نا اویلیبلٹی ہونی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے میری اپنی ایک اوپینین ہے کہ پاکستان بھی چائنا یا کسی اور دوسرے ملک سے کم تو نہیں ہے تعلیم کے مقابلے میں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم تعلیم یافتہ تو ضرور ہیں لیکن ترقی یافتہ نہیں ہیں. جی بالکل اظہر بھائی، اب ہمارا اپنا ملک ہے پاکستان، بالکل پیارا بالکل. پاکستان ہے، دلی لگاؤ اور سب کچھ جو ہے نا پاکستان کے ساتھ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان تعلیمی حوالے سے کہیں کسی سے کم کم ہے ہے. کسی بھی ملک سے. جی جی. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جسٹ اس میں یہ ڈیفرنس آئے گا کہ بھی پریکٹیکل اپروچز کو اگر بڑھایا جائے، پریکٹیکلز جی کو اگر امپروو کیا جائے اور اسکلڈ جو ہے نا لوگوں کو آگے لایا جائے، تو جو اسٹوڈنٹس ہوں گے یا جو ہمارے گریجویٹ ہوں گے وہ جتنے اسکلڈ ہوں گے اتنی امپروومنٹ جو ہے نا ترقی کی راہ پہ ہم گامزن ہوں گے. ڈاکٹر صاحب، آپ سے میری آن لائن ہٹ کے جو گپ شپ ہوئی تھی، تو اس گپ شپ میں آپ نے مجھ سے کچھ ذکر کیا تھا آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے کہ آپ نے ایک ریسرچ اپلائی کی تھی، پروجیکٹ اپلائی کیا تھا چائنیز گورنمنٹ کو، اور وہ پروجیکٹ کیا تھا، اس کی مالیت بھی بتائیں تاکہ پاکستانی لوگوں کو اندازہ ہو کہ چائنا پاکستانی اسٹوڈنٹس کو کس حد تک فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. وہ ذرا ڈسکس کریں تھوڑا سا. ڈاکٹر تو صاحب، جب اظہر بھائی یہ ہے کہ جو ہی میں نے جوائن کیا نا، ادھر جی جی. ایک رول ہے ناٹ فار پاکستان، فار ایوری کنٹریز. چائنا ایوری کنٹریز کو جو ہے نا ایکول ٹریٹ کرتا ہے. تو یہ ہے کہ بھی ویری ہمیں گڈ. جب ہم جو ہی کسی اپوائنٹ ہوئے تو انہوں نے ہمیں جو ہے نا ایک ایئر وائز ہوتا ہے کہ ہمیں ایک سال میں ستمبر میں یا جنوری فروری میں ہمیں اپلائی کرنا ہوتا ہے ایک پروجیکٹس. تو میں جی نے جو ہے نا اپنے جو ریسرچ ایریا اور انٹرسٹ کو دیکھ کے میں نے جو ہے نا اسٹڈی آن میکروبیولوجیکل جو ہے نا ریسرچ پہ جو ہے نا ایک بنا کے بھیجا ہے پروجیکٹ. اس میں جو ہے نا ہم نے ڈیزیز کنٹرول کرنی ہے ٹوبیکو کی. ٹوبیکو موزیک وائرس ہے ٹوبیکو پہ. اس کو. جی میں نے ٹوبیکو کو چوز کیا کیونکہ وہ ٹوبیکو ایریا ہے بیسیکلی گویجو جی پروونس میں جو ہے نا ٹوبیکو جو ہے نا کیش کراپ ہے. تو اس پہ جو ہے نا ہم نے پروجیکٹ بنا کے بھیجا کہ ہم نے جو ان کے جو سیویرٹی آتی ہے وہ ڈیزیز سے آتی ہے. بہت ساری جو پروڈکشن لاس ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ڈیزیز کا اٹیک بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ہم نے جو ہے نا اپنے بایولوجیکل کنٹرول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک پروجیکٹ بنایا ہے کہ ہم جو ہے نا فنگس کے سٹرینز ہیں. میں نے 281 سٹرینز آلموسٹ 2 مہینے میں آئسولیٹ کیے ہیں. اور 281 سٹرین جو ہے نا ان میں سے ہمیں جو ہے نا 3 سٹرینز نیو ملی ہیں. ابھی جو ہے نا پروسیس چل رہا ہے، کنفرمیشن ہم نے کرنی ہے کہ آیا کہ یہ نیو ہیں یا سملیرٹی انڈیکس اس کا کسی سے ملتا ہے. تو وہ ہم نے جینوم سیکوینس کے لیے نا وہ بھیجا ہوا ہے کمپنی کو. آلموسٹ 4 مہینے بعد وہ جب آ جائے گا تو ہم نے پھر اس کا فنکشن نون کرنا ہے کہ سپوز یہ جو نیو سٹرینز ہیں جن کو ہم ایز اے بایو پیسٹیسائڈ یوز کر سکتے ہیں، وہ جو ہے نا سائل مائکروبیوم ہے. ہمارے پاس ہم نے سائل سیمپل لیے تھے تو وہ آلموسٹ جو ہے نا 20 ملینز کا جو ہے نا پروجیکٹ ہے. اور وہ 20 جو ہے نا ملین یعنی 2 کروڑ پاکستانی اماؤنٹ بنتی ہے. 2 کروڑ جو ہے نا یوان، چائنیز یوان کا پروجیکٹ ہے یہ. اچھا اب یہ دیکھیں پاکستانی گورنمنٹ پاکستانی اسٹوڈنٹ کو وہ اتنا ایکسپورٹ کر رہے ہیں، آپ اس میں چیک اور سائننگ اتھارٹی آپ ہوں گے اس میں؟ جی بالکل میں ہوں اس میں، کیونکہ یہ جو پروجیکٹ ہوتا ہے یہ گورنمنٹ میں نے اپلائی کیا ہے اپنے نام سے. جسٹ اور جی جسٹ جی. میں نے ایفیلیشن اور لیب کی ایفیلیشن بھیجی ہے کہ جس لیب میں کام کر رہا ہوں. تو اس کی جو سائننگ اتھارٹی ہے جو اس کو جو کمپلیٹ کرنا ہے یا اس کی جو رپورٹس تیار کرنی ہے یا جو اس میں سے جو ریسرچ پیپر نکلنے ہیں، انوینشنز ہے، وہ سب جو ہے نا جی میرے جی. نام سے ہوگی. اور جو میں نے اس کو جو ہے نا راؤنڈ آؤٹ کرنا ہے. ویری گڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ایک لمبے عرصے سے چائنا میں ہیں اور چائنا میں آپ یہ جو پینڈیمک پوزیشن کووڈ-19 کی بنی اور کیونکہ ابتدا چائنا سے ہوئی کووڈ-19 کی، تو آپ نے چائنا کا کرونا وائرس کے حوالے سے بتائیں لوگوں کو، کیونکہ چائنا نے کیسے اس جنگ کو لڑا اور کیسے
बड़े कम टाइम के अंदर और एक बहुत बड़े पेशेंट्स के साथ उन्होंने जीत का अपना जश्न मनाया। अजहर भाई, ये है कि पेंडेमिक्स को जो अगर देखें तो पेंडेमिक्स में सबसे पहले ये है कि भी पेंडेमिक्स स्टार्ट हुआ है, ये कुदरती आफात है। इसको हम ये नहीं ठीक कह है। सकते कि भी किसी ने जो है ना दुश्मन मुल्क ने जो है ना ये काम किया या कुछ भी। ये कुदरती आफात है, आई है चाइना में, और हमने अपनी आंखों से देखा है। और ऐसी सिविलाइज्ड नेशन है चाइना को मैं ये कह सकता हूँ कि सिविलाइज्ड नेशन में शुमार कर सकते हैं कि जब उनकी हम्म। गवर्नमेंट ने उनको कहा है कि आपने घर से बाहर नहीं निकलना, अगर निकलना है तो बाअमर मजबूरी और विद हम्म। एसओपीज, कि सपोज भी हम्म। आपके पास मास्क हो, आपके पास सैनिटाइज़र हो, या उन्होंने जो है ना ये एसओपीज जितनी भी बनाई तो उन्होंने जो है ना उसको फॉलो अप किया। बाकी रही कवर अप की कंडीशंस, और दूसरी बात कि भी उन्होंने जश्न मनाया जो है ना जीत का, उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि भी जितने भी कोरोना पेशेंट्स उनके वेंटिलेटर्स पे गए या हम्म। हॉस्पिटल में जेर इलाज रहे, तो जब वो ठीक हो गए तो उन्होंने वॉलंटरली अपना जो प्लाज्मा जो है वो डोनेट करके गए हैं, ताकि उनको पता था कि ये जो जंग है प्लाज्मा थेरापी से ही जीती जा सकती है, इससे हट के बंदा नहीं जीत सकता। तो उन्होंने वॉलंटरली जो है ना अपने मुल्क को जो है ना बचाने के लिए, ग्रेट लॉस से बचाने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि इस पेंडेमिक्स की वजह से बहुत सारे मुल्कों की इकोनॉमिक्स तबाह हो गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी आंखों से देखा है चाइना की इकोनॉमी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, अभी आपने बताया कि ये कोई लेबॉर्ट्री में डिजाइन नहीं थी, लेकिन दौराने कोरोना के जो चलता रहा लॉकडाउन, इस लॉकडाउन के दौरान ये अफवाहें गर्दिश करती रही कि इस कंट्री ने इसको डिजाइन किया लेबॉर्ट्री में, या इस कंट्री ने इसको डिजाइन किया। क्या इस तरह के बारे में एज ए साइंटिस्ट आप वहां देखते रहे और लोगों की पोजीशन आपके सामने थी, तो ये क्या चीज थी? क्या वाकई किसी लेबॉर्ट्री में डिजाइन किया गया इसको, कोरोना वायरस को? आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर साहब? हेलो डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? नाजरीन, इस वक्त डॉक्टर साहब से हमारी लाइन डिस्कनेक्ट हुई है, हम दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे ही वो लाइन पर आएंगे उनसे बहुत सी हासिल गुफ्तगू हमने करनी है। और नाजरीन, हमारे साथ लाइन पर जरूर मौजूद रहिएगा, क्योंकि इसमें बहुत जबरदस्त आगे डॉक्टर साहब स्कॉलरशिप हमने चाइना के कैसे गेन करने हैं, अपने बच्चों के लिए कैसे मुस्तकबिल को वहां से हम पोजीशन बना सकते हैं चाइना से, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सिंगल पैनी ना लगे, और उसके बाद एक बड़ी अच्छी तालीम भी आपको एक अच्छे सल्तनत पे, एक अच्छी रियासत पे मिल जाए। तो डॉक्टर साहब इस बारे में हमें थोड़ी सी गाइड करेंगे, तो हमारे साथ जरूर लाइन पे रहिएगा नाजरीन।
जी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो। नेटवर्क का नाज़रीन बहुत इशू है, और डॉक्टर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, लेकिन व्यू आपके सामने नहीं आ पा रहा। ये आ गए डॉक्टर साहब। वेलकम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अगेन वेलकम। वॉइस आ रही है मेरी आपको? जी आ रही है आवाज। जी 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 आ रही। हाँ जी, ये नेटवर्क प्रॉब्लम था डॉक्टर साहब, तो अगेन वेलकम आपको लाइन पर। तो हमारी बात चल रही थी कि किसी लेबॉर्ट्री में तो नहीं इसको डिजाइन किया गया, क्योंकि कोरोना के जो लॉकडाउन चलता रहा, उस लॉकडाउन में ये अफवाहें गर्दिश करती रही कि किसी लेबॉर्ट्री में, यानी अगर भाई आपकी आपस में। आवाज कट रही है। आवाज कट रही है मेरी, आपको नहीं आ रही? अब आ रही है जी? जी डॉक्टर साहब। नाज़रीन, नेटवर्क का एक अच्छा खासा प्रॉब्लम देखने में आ रहा है, क्योंकि बड़ी डिस्टॉर्शन है, वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है। तो डॉक्टर साहब से हम गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह जैसे ही वो दोबारा लाइन पर आते हैं। तो चाइना के हवाले से मेरी बैक द स्क्रीन बड़ी गपशप रही इनके, क्योंकि ये चाइना में मौजूद रहे, और हमारी इनसे मेरी गपशप रहती रही, क्योंकि मैं भी इस पोजीशन से थोड़ा गुजरा, तो डॉक्टर साहब की मुझे काफ़ी ज़्यादा खिदमात हासिल रही। तो डॉक्टर साहब इस वक्त दोबारा हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब वेलकम अगेन, वेलकम आपको। आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? आपको आवाज आ रही है ना डॉक्टर साहब आपको? हेलो। हेलो। नाज़रीन, नेटवर्क का एक शदीद प्रॉब्लम। तो गुफ्तगू हमारी इंशाल्लाह जारी रहेगी। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। तो जैसे ही डॉक्टर साहब से हमारा राब्ता होता है, तो हम उनसे जो आपको स्कॉलरशिप के हवाले से हमने इंफॉर्मेशन देनी थी, तो वो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। और क्योंकि बहुत से पेरेंट्स की विल होती है कि एक नॉर्मल एजुकेशन पाकिस्तान लेने के बाद आउट ऑफ कंट्री वो बच्चों को अपनी तालीम दिलवाई जाए। तो वो सारी चीज़ें डॉक्टर साहब से हम डिस्कस करेंगे कि चाइना का स्कॉलरशिप कैसे गेन किया जा सकता है, और चाइना स्कॉलरशिप के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट कितना फंड प्रोवाइड करती है, और बच्चे की एजुकेशन के लिए चाइना के कौन कौन से प्रोविजंस ऐसे हैं जो पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए फ़ायदा मंद हैं। ये सारी चीज़ें हम डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ लाइन पे रहिएगा नाज़रीन, हम दोबारा एक दफ़ा फिर ट्राई करते हैं। तो इंशाल्लाह आप हमारा डॉक्टर साहब से जैसे ही राब्ता होता है, तो हम ये तमाम चीज़ें उनसे डिस्कस करते हैं। जी, डॉक्टर साहब इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं, हमारे साथ दोबारा आ गए हैं जी। डॉक्टर साहब आपकी तरफ डिस्टॉर्शन है, क्योंकि मैं लाइव हूं, और आप ये कोशिश करें थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन चेंज करने की। अब आ रही है आवाज डॉक्टर साहब मेरी? डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? वॉइस नहीं आ रही मेरी आपको?
جی ڈاکٹر صاحب وائس آ رہی ہے میری آپ کو؟ ہلو ہلو ناظرین، ایک دفعہ ہم ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرتے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ ہمارا رابطہ ضرور ہو پائے گا. ہمارے ساتھ ضرور لائن پہ رہیے گا. آپ کو بڑی انفارمیشن دیں گے انشاءاللہ. بڑی انفارمیٹیو ڈسکشن ہوگی ہماری، تو ضرور لائن پہ رہیے گا. میں ایک دفعہ ان کو ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. انشاءاللہ میں دوبارہ آپ کے ساتھ لائن پر ہوں گا.